یہ جو صلوات ہے، صلوات جس کو آپ درود کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کیسی عبادت ہے؟ تمام عبادات سے برتر۔ واجبات کو آپ ایک طرف رکھیں، فرائض کو، وہ فرض ہیں، آپ نے ہر صورت میں انجام دینا ہے۔ نماز آپ نے پڑھنی ہے، زکوٰۃ آپ نے دینا ہے، خمس آپ نے دینا ہے، روزہ آپ نے رکھنا ہے، حج آپ نے کرنا ہے، یہ واجبات ہیں۔ آپ نے اگر نہیں کیا تو آپ کو ڈنڈے پڑیں گے اور آپ سزا پائیں گے۔ جب آپ مستحبات کی طرف آتے ہیں جو آپ کو ترقی دیتے ہیں، مستحبات جو آپ کو اڑاتے ہیں آسمان کی طرف، جو آپ کی روحوں میں بالیدگی پیدا کرتے ہیں، جو آپ کے ذہنوں میں وسعت پیدا کرتے ہیں، جو آپ کی روحوں کی تازگی اور نورانیت کا باعث بنتے ہیں، جو آپ کو باقی مخلوقات سے اوپر اٹھا کر فرشتوں کے مقام تک پہنچاتے ہیں، حتیٰ اس مقام تک جہاں فرشتے آپ کے غسل کے قطروں سے جنم پاتے ہیں۔ انسان اس مقام پر پہنچتا ہے، اس مقام پر جہاں پر وہ مؤمن بنے، تو وہ جب غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کے پانی کے ہر قطرے سے اللہ فرشتے خلق کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں انسان کتنا عظیم ہے اور کہاں پہنچ سکتا ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے جو بہترین عبادت ہے وہ درود پر محمد و آل محمد ہے۔ وعجل فرجہم وعجل فرجہم۔ یہ جو درود شریف ہے، دو چار جملے اور عرض کر دوں درود کے حوالے سے۔ یہ جو درود شریف ہے، یہ درود شریف کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ سب کو یاد ہے، عمل وہ ہے جو خود اللہ انجام دیتا ہے، پھر اس کے سارے ملائکہ انجام دیتے ہیں۔ ہم سے کہا جاتا ہے تم بھی یہ کام کرو، تمہارے لیے مفید ہے۔ مفید کیسے ہے؟ روایت ہے صادق آل محمد کی، روایت ارشاد ہوتا ہے کہ جب ایک شخص، ایک انسان دل کی گہرائیوں سے پاکیزہ قلب کے ساتھ، پاکیزہ زبان کے ساتھ، ارادتاً، دیکھا دیکھی نہیں، ارادے کے ساتھ، شعور کے ساتھ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ یہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی۔ اور جب اللہ درود بھیجتا ہے تو اس درود کو دیکھ کر اللہ کی مخلوقات، یہ کل عالم اس شخص پر درود بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔